قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جملہ آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس پر توجہ نہیں کی ہوگی، کیوں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ مسجد کے مولوی کا کام ہے یا مدرسے کے کسی قاری کا کام ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ اور دوسری وجہ وہ یہ ہے اس پر توجہ نہ کرنے کی کہ تجوید کا جو ورڈ ہے وہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت بنانا، عمدہ یا سنوارنا کسی چیز کو۔ اس کا اصطلاحی معنی اور ہماری زبان میں معنی یہ ہے کہ ایسے اصول اور ضوابط اور قواعد کا علم حاصل کرنا جس کے ساتھ جو قرآن پاک کے حروف ہیں ان کے مخارج اور صفات کو جان لیا جائے۔ یعنی ہماری اصطلاح میں عام فہم زبان میں تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا اور اس کا ہر حرف وہاں سے ادا کرنا جہاں سے ادا کرنے کا حق ہے اور حکم ہے۔ یہ ہے تجوید کا معنی۔ تجوید کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تجوید علمی اور دوسری قسم ہے تجوید عملی۔ تجوید علمی وہ کتابوں سے مل جاتی ہے، لیکن تجوید عملی جو ہے وہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر مشق کرنے سے آتی ہے۔ اس لیے تجوید علمی جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، تجوید عملی یہ فرض عین ہے۔ تو تجوید عملی کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک درست کرنے کے لیے ہم آج سے نورانی قاعدہ اس کی کلاس شروع کر رہے ہیں، اور انتہائی آسان طریقے سے ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے آپ درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، یہ تجوید اتنا ضروری کیوں ہے؟ اگر تجوید نہ آتی ہو، تجوید کا علم حاصل نہ کیا ہو، تو اس کے بغیر ہم قرآن پاک میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن غلطیوں کی معافی نہیں ہے اور وہ کلمہ کفر تک چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ شریف کا یہ جو حرف ہے، پہلا لفظ ہے الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یہاں پہ الحمد اگر تجوید نہیں ہے اور حروف کے جو مخارج ہیں ان کو ادا کرنے کا اگر طریقہ نہیں آتا تو عام لوگ یہی پڑھتے ہیں الحمد۔ الحمد یہ جو ہا دوسری ہوتی ہے دو آنکھوں والی، اگر اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا تمام برائیاں اللہ کے لیے، معاذ اللہ تعالی۔ تو یہ کلمہ کفر ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ جب ایسی غلطی آپ کریں گے تو اس کی تو معافی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ قرآن پاک کو تبدیل کر رہے ہیں۔ دوسری ایک اور مثال لے لیجئے، اور وہ بھی عام آپ نے سنی ہوگی اور تقریباً ہر مسلمان نماز کے اندر اس سورت کو پڑھتا ہے، وہ ہے سورہ اخلاص شریف۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جو قل ہے یہ دو نقطوں والا قاف ہے، اگر اس کی بجائے ہم نے پڑھ لیا کل جو ڈنڈے والا قاف ہے تو اس کا مطلب ہوگا کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ تو اب کہہ دیجئے اور کھا لیجئے، یہ کتنا فرق آ گیا۔ تو اگر ہم تجوید کے علم سیکھنے کے بغیر اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ ایسی غلطیاں جو ہوں گی وہ ہوں گی جس سے قرآن پاک تبدیل ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو یہ محسوس ہو جائے یا اسے یہ بتا دیا جائے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے قرآن پڑھنے سے قرآن تبدیل ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان ڈر جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں عام جو دنیا دار طبقہ ہے اس میں 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح ہی قرآن پڑھتے ہیں بغیر تجوید کو سیکھے ہوئے۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں سرور نہیں آتا، لطف نہیں آتا، اور وہ ایک کیفیت جو ہے وہ طاری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تجوید کا علم سیکھنے کے بغیر اپنی مرضی سے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ ہماری نا سمجھی اور نا علمی کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جان بوجھ کر معنی تبدیل کرنا یہ تو کفر ہے، اگر نہ سمجھی میں ہو گیا تو پھر بھی یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے تجوید کا علم جو ہے وہ انشاءاللہ نورانی قاعدہ کلاس کے اندر ہم وقتاً فوقتاً
آپ حضرات کو سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر نورانی قاعدہ اور بالکل انتہائی آسان طریقے سے ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے میں خیر فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔